لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز ہم نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ معوذتین، آیت الکرسی، سورہ الملک کو بھی حفظ کرنا ہے، اور اسی رمضان المبارک کا ہی ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بچوں آج ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 6، ٹھیک ہے؟ دورہ قرآن میں اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جو بچے نیو آئے ہیں، آپ کون سے پارہ سے آئے تھے بیٹے؟ نہیں، یہ جو ہم نے آج پارہ نمبر ہم 6 کر رہے ہیں نا، ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم پارہ کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سب فریش ہو کے بیٹھیں گے، سیدھے ہو کے بیٹھیں گے، اور اپنی اپنی کاپیز، اور جن کے پاس قرآن پاک ہے وہ سامنے رکھیں گے، جو کاپی پین پہ نوٹ کر رہے ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ آپ کاپی پین نہیں لاتے، نوٹ نہیں کرتے، آپ نوٹ کیا کریں پوائنٹس کو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 جو ہے اس کا نیم ہے لا یحب اللہ۔ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے؟ لا یحب اللہ نام ہے پارہ نمبر 6 کا۔ اس کے 14 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 14۔ اس کے 14 رکوع ہیں، اور اس میں 2 سورہ آتی ہیں، سورہ النساء اور سورہ المائدہ۔ 2 سورہ آتی ہیں، سورہ النساء، سورہ المائدہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 148 سے 176 تک اس پارہ میں ہے، اور آگے پھر سورہ المائدہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ کی ٹوٹل جو ورسز ہیں وہ ہیں اس میں پارہ نمبر 6 میں 1 سے 82 تک ہیں، اور ٹوٹل اس کی آیات ہیں 120، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھیں گے سورہ النساء کی ورس نمبر 148 سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ کس سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے کہ جو دوسروں کی برائیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اونچی آواز میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ہے کہ آپ کسی کی غلطی کو مت چھپا لو، دوسروں کو مت بتاؤ، اور
ہو سکے تو معاف کر دو. معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. دوسروں کی غلطیوں کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے. غیبت ہو جاتی ہے نا کہ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں, کسی کی امیج بریک کر دیتے ہیں نا آپ. دوسروں کو اس کی اگر غلطی بتائیں گے کیا ہوگا؟ اس کا امیج بریک ہو جائے گا نا. اس کے بارے میں لوگ بری باتیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ نے اس کی بری بات پھیلا دی. تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کی اچھائی یاد رکھنی چاہیے, برائیوں کو بھول جانا چاہیے, اور برائیوں جو غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے. اس کے بعد اس پارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں. کون لوگ ایسے تھے؟ بنی اسرائیل میں جو اہل کتاب تھے نا, اہل کتاب میں کون تھے؟ یہودی اور عیسائی, یہودی اور نصرانی. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسولوں میں فرق کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا. اور ہم نے ابھی سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز پڑھی ہے نا, ہم نے کیا کہا ہے اس میں سورہ البقرہ میں؟ لا نفرق بین احد من رسلی. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. ہم نے یہی کہا ہے نا, ان آیات میں ہم یہی پرومس کر رہے ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. رسولوں میں فرق نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور پچھلے جتنے بھی رسول آئے ہم ان سب کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی میسج دیا تھا, اپنی کتاب دی تھی. ایسے ہی ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی, وہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں. یہی ان کی ڈس اوبیڈینس تھی, یہی ان کی کیا تھی؟ نافرمانی تھی. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈس اوبیڈینٹ تھے, وہ رسولوں میں فرق کرتے تھے. تو پھر جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفریق کرتے ہیں رسولوں میں, اور یہی ان کی سب سے بڑی مسٹیک تھی, سب سے بڑی ان کی نافرمانی تھی. اور اسی لیے اللہ ان سے راضی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اپنا غضب بھی نازل کیا, اپنا عذاب بھی نازل کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے وہ لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے. یہود جو تھے ان پہ غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے. عیسائی ہم نے کس میں پڑھا تھا سورت میں؟ ہم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا, اور ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو جو بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی تھے وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے, انہی پر اللہ کا غضب ہوا تھا, اور وہی نافرمانی کرتے تھے. تو ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے, ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں پارہ نمبر 6 ہم دیکھ رہے ہیں, سورہ النساء کا رکوع نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بالکل بھی پیار نہیں ہے, بالکل اللہ محبت نہیں کرتا, ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ دوسروں کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں کو بتا دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے قصور معاف نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے قصور معاف کرنے ہیں, اور ان کی غلطیوں کو پھیلانا نہیں ہے, اور پھر رسولوں میں فرق نہیں کرنا. اور یہ کون لوگ کرتے تھے؟ بنی اسرائیل. اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسولوں میں فرق کیسے کرتے تھے؟ کسی کو تو مانتے تھے, کسی کو نہیں مانتے تھے. کسی کو مان لیتے تھے, ایمان لے آتے تھے, کسی کا کفر کرتے تھے. یعنی کوئی کام آسان لگا وہ کر لیا, کوئی کام مشکل لگا تو دین میں وہ چھوڑ دیا کہ مشکل لگ رہا ہے. نہیں, جیسے فرض کریں ہم اگر نماز پڑھنے جائیں تو ہم کہیں فجر کی نماز تھوڑی مشکل ہوتی ہے, نیند نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے وہ مشکل لگ رہی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, باقی 4 پڑھ لیتے ہیں. تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں, ہمیں 5 فرض ہے نا, ہم نے 5 پڑھنی ہیں. جیسے ہم نے نمازیں 5 پڑھنی ہیں, ہم نے تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, کسی میں ہم فرق نہیں کر سکتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل کتاب تھے ان کو بتایا کہ آپ کیا کیا کرائم کرتے رہے ہو, کس وجہ سے آپ گمراہ ہوئے اور آپ پہ غضب ہوا, کیا کرائم تھے آپ کے. ان کے کرائم یہ تھے کہ وہ عہد توڑ دیتے تھے, پرومس کرتے تھے اللہ سے اور توڑ دیتے تھے, پرومس کیپنگ نہیں کرتے تھے. اور پھر وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے نا عبادت کرنے کے لیے 40 ڈیز کے لیے, انہوں نے پیچھے سے شرک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا, وہ انہوں نے بت بنا لیا, ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی, عبادت شروع کر دی. حالانکہ عبادت کس کی تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں,
ہمیں آپ دکھائیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, اپنے ایک نور بھیجا تھا جس نے کوہ طور کو پورا کا پورا وہ پہاڑ جو جل گیا تھا اور وہ سب لوگ کیا ہوئے تھے, وہ سب لوگ مر گئے تھے اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا تھا. تو اس لیے غیر ضروری فرمائشیں رسولوں سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھاؤ. تو یہ ان کا کرائم تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے کہ یہودی کیا کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بھی انہوں نے بنایا تھا, پلاننگ کی تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیں گے. صلیب جی. تو یہودیوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور جب قیامت قریب ہوگی نا, تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے, نازل ہوں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور صلیب توڑ دیں گے. اور عیسائی جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کس کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کے باپ ہے. تو یہ غلط عقیدہ ہے. وہ لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, بندے اور رسول تھے. وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے, اللہ کے بندے اور رسول تھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارہ میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کو کتاب دی ہدایت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب دی. ہر نبی کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور ہر نبی کی تبلیغ کیا تھی, دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کی طرف وہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اور ان کو جو بھی کتاب دی, اور آخری کتاب کون سی ہے, قرآن. قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے, نور ہے, ایسی روشنی ہے جو جہالت اور کفر کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتی ہے, ایمان کی روشنی, اور تمام ماحول جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. جب ہم کوئی لائٹ آن کرتے ہیں تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے نا, تو ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا, شرک کا اندھیرا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قرآن مجید دیا, وحی کی, اور وہ کس مہینے میں دیا تھا, رمضان المبارک میں, الحمدللہ. اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی یہ روشنی یعنی علم کی, نور کی, ایمان کی روشنی, اسلام کی روشنی پھیلا دی, اور کیا ہوا, کفر کا اندھیرا چلا گیا, الحمدللہ. اور پھر ہم نے اس کے بعد اس پارہ میں دیکھا کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, وہ نبی کو نبی کے درجے سے اٹھا کے رب کے درجے پہ لے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بنا کے نا ان کی ہی عبادت شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی عبادت کی بجائے نبی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. نبی کس لیے آتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں, انسانوں کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آتے ہیں, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. اللہ ہی ہیں جو ہدایت دیتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پھر نافرمانی کرتے ہیں, اور نہ تو کتاب کو پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ سیدھے راستے پر آتے ہیں. تو ہمیں سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا, کتاب کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی یعنی قرآن اور سنت, اس کو فالو کر کے. تو جو عیسائی تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مسیح کہتے تھے, اور مسیح کو مانتے تھے اور عبادت کرنے لگ جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم باز آ جاؤ, تم لوگ باز آ جاؤ, تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. مسیح کون ہیں,
اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے باپ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسیح خود بھی اس بات کو قیامت کے دن ان کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے کیوں اس طرح سے کہنا شروع کر دیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. ان لوگوں کو کسی نے ایسا کرنے کو نہیں کہا. یہ خود جہالت میں ہیں, یہ خود شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سب کو اپنے پاس جمع کریں گے, یعنی جب قیامت آئے گی نا اور سب کو جمع کیا جائے گا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے ان لوگوں کو کہ تم لوگ کیا کرتے تھے دنیا میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے. تکبر کرنے والے وہی ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور عقل کی بات نہیں سمجھتے, قرآن کو نہیں پڑھتے, تو ان کو پتہ چلتا ہے اور لیکن وہ اس سیدھے راستے پر نہیں آتے. اس کے بعد سورہ النساء کی لاسٹ ورسز ہیں اور اس میں اگین وراثت کے بارے میں, جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ جو لڑکیاں ان کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے اور جو لڑکی ہے ان کا دو حصہ. جی, بیٹوں کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ. جو بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے گھر کی رکھوالی کرتی ہوتی ہے, انہیں سے ان کا یعنی ان کو کھانا دینا. عورت کو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, گھر کی ذمہ داری, جو گھر کی اندر کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, اور بیٹے ہوتے ہیں گھر کے باہر کے سب کاموں کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, اور انہوں نے ہی تمام اخراجات کرنے ہوتے ہیں, تمام ایکسپینسز کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیملی کو بھی انہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ بہن, امی, بیٹی. ٹھیک ہے, اور شادی ہو جائے تو وائف. تو سب جو خواتین کے جو بھی رشتے ہوتے ہیں نا, ان سب کو بیٹے نے ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہن کو بھی بھائی نے ہی سپورٹ کرنا ہے, پھر وہی بھائی ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے تو ماں کو بھی اس نے سپورٹ کرنا ہے, اور وہی جو بھائی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنی وائف کو بھی اسی نے سپورٹ کرنا ہے. تو اسی کے سر پہ سارے آ جاتے ہیں نا ریلیشنز, تو ساری خواتین کی ذمہ داریاں تو اس کے اوپر ہی آ گئی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا. اللہ بہت انصاف کرتے ہیں, اللہ عدل والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بیٹی ہے اس کو ہر طرف سے گفٹس ملتے ہیں, اور جو بیٹا ہے اس نے تو سب کو دینا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے خود دینا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصے دے کر, تاکہ وہ کمپلینٹ نہ کرے کہ مجھے تو بہت کم ملا, مجھے کوئی اور گفٹ بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوائز کو, بیٹوں کو گفٹ دیا ہے, الحمدللہ العالمین. جی بچوں, سورہ النساء کمپلیٹ ہوئی. اب ہم دیکھیں گے سورہ المائدہ.